بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے بے مثال نمونہ ہے، لیکن اس میں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ افعال ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے، وہ انسانیت کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کو زیادہ سے زیادہ کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے جی؟ 4۔ لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، بلکہ 12 کہہ لیں، 11 بیویاں تو نکاح میں تھیں، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے۔ وصال وصل سے ہے، کیا مطلب؟ بغیر کھائے پیے آپ نے کئی دن کا روزہ رکھا، جس کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے کیوں رکھی ہیں؟ قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب، قبر کے حالات، اس موضوع پر ہم نے کل ایک حدیث مبارکہ پڑھی سابقہ سبق میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چلتے پھرتے چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑی، اسے کاٹا نہیں بلکہ چیرا درمیان سے، اور دونوں قبروں پر ایک حصہ گاڑ دیا، اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوتی عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو کسی اپنے پیارے کے دفن کرنے کے بعد قبروں پر چھڑی گاڑنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ کام جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ کیوں تھا؟ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات، میت کے حالات سے آگاہی یہ ایک غیبی امر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان، تمام اہل توحید کو قبر کی سختی سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دعا کرتے ہیں نا،
لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی جانتا ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ ایک غیبی امر تھا جس کا پتہ بغیر وحی کے نہیں چل سکتا، اور وحی کا سلسلہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی منقطع ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قبر پر چھڑی گاڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بغیر زبان ہلائے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے کو قبر میں واقعی عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ یہ سمجھا جائے، یہ سوچا جائے، یہ خیال بھی کیا جائے کہ اس کے پیارے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ ضمن ایک بات آ گئی ہے، یہ جو ہم قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے اس کا کوئی فوت شدہ کو فائدہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ ارتھی پر پھول ڈالنا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، یہ کن کا کلچر ہے؟ ہندوؤں کا۔ اور پھر اگر صاحب قبر کو رب کائنات نے جنت کا بستر نصیب فرما دی، یا جنت کی ہوائیں نصیب فرما دی، جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما دی، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی، تو ان نعمتوں کے مقابلے میں ان پھولوں کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو اس بیچارے کو قبر کے اوپر پڑے ہوئے پھولوں کی، لگائی ہوئی اگربتیوں کی کوئی سوچ، کوئی سمجھ، کوئی ہوش ہوگی؟ مثال شاید آپ نے نہیں سنی۔ ایک آدمی اپنی والدہ یا والد کی قبر پہ کھڑے ہو کر، کروڑ پتی آدمی تھا، ایک پھولوں کی دکان پہ فون کر رہا تھا۔ ابھی اس نے نمبر ملایا تھا کہ قریب سے اس کو آواز آئی، اس نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک بچہ والد کی قبر کو بازوؤں میں لے کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے پھولوں والوں سے؟ اچھی سی پھولوں کی چادر تیار کرو۔ ابھی اتنی بات اس نے کی کہ اس کے کان میں آواز پڑی، ابا جی اٹھو، جب سے آپ گئے ہیں سب نے منہ موڑ لیا ہے۔ ابا جی مجھے نئے کپڑے کوئی نہیں لے کر دیتا، نئے جوتے کوئی نہیں لے کر دیتا، ابا جی عید گزر گئی، مجھے کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اس آدمی نے اسی کال کے دوران کہہ دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پھولوں کی چادر کی، مجھے یہیں سے ہی مل گئی ہے۔ اس نے جا کر اس بچے کو اٹھایا، گلے کے ساتھ لگایا، پوچھا بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اور اس کے بعد اس پورے خاندان کی اس آدمی نے سرپرستی کی۔ اپنے پیاروں کو قبر کے عذاب سے رہائی دلانے کا بہترین راستہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ۔ جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں نا، شہادت والی اور سب سے لمبی، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن اسی طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ لہذا نہ قبر پر چھڑی گاڑنے کی ضرورت ہے، نہ اگربتیاں جلانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی قبر پر پھول چڑھانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو یہاں میں سمجھانا چاہوں گا، میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے
تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر خیر کا راستہ بتایا۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے رب کائنات یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پچھلوں نے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، مغفرت کی، اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔ یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ تیرے بچوں نے تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پر چھڑی گاڑی تھی۔ اگر چھڑی گاڑنے کی وجہ سے عام لوگوں کے عذاب میں کمی ہوتی تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چھڑی کے 2 ٹکڑے گاڑے تھے، آپ فرما دیتے کہ میرے صحابہ اپنے پیاروں کو قبر کے عذاب سے رہائی دلوانے کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ چوتھی بات، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے افضل جماعت کون سی ہے جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ان سے افضل جماعت انبیاء کے بعد نہ کوئی آج تک آئی اور نہ قیامت تک۔ میں قرآن کی اگر کوئی آیت پڑھوں گا، سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں قرآن کی کوئی اور آیت ہے، نہیں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے، نہیں ملی۔ پھر میں کیا کروں گا اس آیت کی تفسیر کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اس کا مفہوم سمجھا وہ بیان کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک صحابی سے بھی کوئی ایسا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی پیارے کی قبر پر اس کے مرنے کے بعد کوئی چھڑی گاڑی ہو؟ ایسا کوئی ثبوت آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، بلکہ الٹا حدیث مبارکہ مل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جائز نہیں۔ جو پانچویں چیز یہاں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ قبر کے عذاب سے رہائی دینے والا کون بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اس کو معلق کر دیں سبز رنگ کی تر چھڑی کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو کیا وہ اللہ کی وحی کے مطابق کیا، ہمارے اوپر تو وحی نہیں آئی۔ ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہم نے اپنا تعلق خالق سے توڑ کر کس کے ساتھ جوڑ لیا؟ مخلوق کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے جو کیا وحی کے ذریعے کیا، ہم پر تو وحی آئی نہیں۔ تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں یہ شرک نہ ہو جائے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اگر عذاب میں کمی چھڑی گاڑنے کے ساتھ ہوتی تو دنیا کے سارے گناہ گاروں کی قبروں پر چھڑیاں گاڑی ہوتی۔ میرے قریبی عزیز تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے خودکشی کی، اپنے آپ کو جلا کر مار لیا۔ پرانی بات ہے، آج سے کچھ 40-45 سال پہلے کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد ان کی اہلیہ مجھے ملی، مجھے کہنے لگی پتر تیرا ماسڑ پکا جنتی آ۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگی ہوتی قبر دے سرانے ٹالی اگی ہے تے بڑی تیزی نال ودی جان رہی ہے۔ میں کہا سبحان اللہ، کیسی زبردست دلیل ہے۔ وہ تو وہی بات ہوئی نا، میں ایم اے کی کلاس کو پڑھا رہا تھا، میں نے کہا سگریٹ حرام ہے، تو میرے طالب علم کہتے ہیں استاد جی حلال ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ ثبوت؟ کہنا میرا چاچا پیندا ہے۔ صاف اور سیدھی بات ہے۔
تو کسی کی قبر پر درخت کا اگ آنا کیا اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے بھائی؟ کسی کی قبر پر چھڑی گاڑ دینا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کے قبر کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اور پھر یہاں پر جو ساتویں بات ہے وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی وہاں پر گاڑی ہے، اور وہ چھڑی کس درخت کی تھی کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس درخت کی چھڑی سب سے زیادہ تاخیر کے ساتھ خشک ہوتی ہے وہ کھجور ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتے غائب کر دینا تو ٹہنی بچ جائے تو اس کی چھڑی زیادہ دیر تک خشک جو ہے نا وہ سبز رہتی ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اس سلسلے میں 8ویں بات جو میں نے آپ کو سمجھائی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر چھڑی گاڑنے سے عذاب میں کمی ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو کاٹتے، آپ نے کیا کیا؟ چیرا ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر 9ویں بات یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ چھڑی گاڑنا دراصل ایک لحاظ سے میری شفاعت ہے، جس کی وجہ سے میں امید کر سکتا ہوں کہ رب کائنات ان کے عذاب میں کمی فرما دیں گے۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا چھڑیاں گاڑنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا، میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج کے سبق کا آخری حصہ، کیا قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ اس کے 2-3 جواب ہیں۔ پہلا جواب، رب کائنات نے قرآن کس پر نازل کیا جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اپنے پیاروں کو قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے رہائی دلانے کے بارے میں کوئی اور حریص ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبر پر قرآن پڑھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے عظیم ترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، کیا ان سے قبر پر قرآن پڑھنا ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ 2 وجہ کی بنا پر۔ پہلی وجہ، ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے، میرے پاس روزانہ سوالات آتے ہیں، استاد جی فلاں کام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے نا کہ فلاں کام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو دین کا حلیہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا۔ اس کی وجہ، کتنے فیصد مسلمان ہیں جن کو فجر کے وقت اٹھ کر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں آنا اچھا لگتا ہے؟ سارے سوتے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں فجر کی نماز صبح سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے نہیں بلکہ 1 گھنٹہ بعد میں پڑھوں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دوسری چیز جو خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے، قرآن کس لیے آیا؟ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا۔ بتاتا ضرور ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا حشر نشر کیا ہوگا، قیامت کیسے قائم ہوگی، وہاں پر حالات کیا پیش آئیں گے، جہنم کس قدر ہولناک ہے، جنت کس قدر پیاری ہے، جنتیوں کی مہمان نوازی کیسے ہوگی۔ لیکن قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا کہ بابا مرتا نہیں پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا۔ قرآن تو آیا ہے پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائی جائے۔ لہذا قرآن و حدیث سے
مردوں کے لیے یہ 50 قرآن ابا جی کو بلٹی ہو گئے، یہ 150 قرآن مجید اماں جی کو بلٹی ہو گیا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ موضوع پر مزید بات چیت انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔